السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر مومنوں کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ صبر یہ بہت اہم چیز ہے۔ صبر کے بغیر عبادت بھی مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کے لیے صبر ضروری ہے۔ اگر آپ جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، عجلت میں نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کی نماز کا کیا فائدہ؟ صبر ضروری ہے، اسی لیے صبر کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر کہتے ہیں الحبس، روکنے کو، اور شریعت کے اندر کہتے ہیں حبس النفس علی امور ثلاثہ، تین چیزوں پر اپنے نفس کو روک دینا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ نمبر ایک الصبر علی طاعت اللہ، نمبر دو الصبر عن محارم اللہ، نمبر تین الصبر علی اقدار اللہ۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک الصبر علی طاعت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت پر صبر کرنا۔ ایک انسان جب تھکا مادہ ہوتا ہے، اس کا جسم ریلیکس ہونا چاہتا ہے، باوجود اس کے ایک انسان اپنے جسم کو ریلیکس نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے صبر ضروری ہے۔ اگر جسم تھکا مادہ ہے بھی، اس سے زیادہ ضروری اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو وہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرتا ہے اور تھکان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف جاتا ہے۔ نمبر دو الصبر عن محارم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا۔ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کے قریب بھی نہ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، شراب نوشی کرنا، زنا کرنا اور بھی معصیت کا ارتکاب کرنا، ان تمام چیزوں سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ نمبر تین الصبر علی اقدار اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر صبر کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھار ایسی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر مصلحت ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہونا یہ عقیدے کا اہم باب ہے، اور اس پر راضی ہونا یہ واجب ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ خراب ہے۔ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمیں زجا فضا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آہو فگا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کے اندر مصلحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کے بعد ہمیں اس سے بہتر چیزیں دینا چاہتا ہے۔ تو جب کوئی چیزیں واقع ہو جائے جو آپ ناپسند کر رہے ہوں، تو آپ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی مال کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی سوسائٹی کے ذریعے آزماتا ہے، تو چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ جب کوئی چیز واقع ہو جائے جسے آپ ناپسند کر رہے ہیں، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور کہیے قدر اللہ وما شاء فعل، الرضا بقضاء اللہ وقدرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی ناپسند چیز گزر جائے یا ناپسند چیز واقع ہو جائے تو آپ کہیں قدر اللہ وما شاء فعل۔